پرابلم یہ ہے کہ جو قیمتی وسائل رب کریم نے ہمیں عطا کیے ہیں اس حوالے سے آج تک بلوچستان کے عوام کو، جو یہاں کے عوام ہیں، ان کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا جو ان کا حق بنتا ہے۔ تو ساحل سمندر کے حوالے سے ہم صرف اتنا میں آپ سے کہوں گا کہ مولانا صاحب نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کا مسئلہ اس موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ پرابلم جب سے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، یہ دہائیوں سے یہ مسئلہ درپیش ہے بلوچستان کے مقامی ماہی گیروں کو۔ اگر ہم بلوچستان کے وسائل کو دیکھیں، ایک طرف ہمارے قیمتی معدنیات، دوسرا ہمارا یہ ساحل سمندر، میں سمجھتا ہوں اگر ماہی گیری کو جدید دنیا میں انڈسٹری کے طور پر دیکھا جائے تو یہ تو بے جان نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے تو اس قیمتی دولت کو، جو دنیا میں ایک جدید دور کے مطابق ایک انڈسٹری بن چکا ہے، اس کو مافیا کے ہاتھ کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے سرفراز صاحب یا ہمارے جو پارلیمانی سیکرٹری فشریز ہیں، یہ ان مسائل کو بغور دیکھیں گے۔ اور مولانا صاحب سے بھی میری عرض ہے، مولانا صاحب یہ مافیا بہت طاقتور مافیا ہے جو اسلحہ استعمال کرتا ہے۔ میرے خیال میں اسلحہ کا استعمال کرنا ریاست کے علاوہ کسی کو یہ حاصل نہیں ہے۔ یہ طاقت، یہ اختیار ریاست کا ہے، اور ریاستی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہمارے ماہی گیروں پر کوئی اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس کی روک تھام کرے۔ سی ایم صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ فشریز پالیسی بناتے وقت آپ ایک ایسی پالیسی بنائیں جس میں بلوچستان کے تمام جو اسمبلی ممبران ہیں وہ آن بورڈ ہوں، وہ اپنی مشاورت سے آپ کو اپنی قیمتی رائے دیں۔ اس کے بعد اگر اس طرح کا کوئی صورتحال بنتا ہے مولوی صاحب، اس کے بعد اگر یہ سے واقعات ہوتے ہیں، اپوزیشن کی تمام دوستوں کا ہمدردی، ان کی حمایت ماہی گیروں کے ساتھ ہوگا۔ جہاں تک حکومت اور اپوزیشن کے بہت سارے مسائل کا تعلق ہے، میں ایک بات واضح کرتا چلوں، جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنے حلقوں کے اندر بہت سارے مسائل پر ان کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ بات درست نہیں ہے جو شخص یہاں سے جیتا ہے، عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کی رائے کا احترام نہ ہو۔ یقیناً رول آف بزنس میں حکومت کو ایک خاص حق حاصل ہے کہ وہ اپنے امور، سرکاری امور وہ انجام دے۔ وہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے، وہ حکومت کا کام ہے۔ لیکن اسمبلی کو چلانا، اپوزیشن کو ساتھ لینا، ان کی مشاورت اور رائے کو لینا، اس میں کون سی میں سمجھتا ہوں کہ برائی ہے، یا اس میں کون سی غلط بات ہو سکتی ہے کہ اس کو ہم منفی انداز میں لے لیں۔ ہم میں سے سارے دوست جتنے بھی اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، یہ حکومتیں اپوزیشنیں ہم نے اپنے آنکھوں سے بدلتی بھی دیکھی ہیں اور بہت سارے معاملات کو اپنے خاص مشاہدوں میں دیکھا۔ اگر تجربہ میرا نہیں رہا لیکن میرا مشاہدہ اس بارے میں بہت ہے۔ میں حکومتی دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا اور اپوزیشن سے کہ بلوچستان کی روایت کے مطابق ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ میں جس حلقے سے جیت کے آیا ہوں صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی طاقتور، کوئی قبائلی خان، نواب یا سردار تھا، میں وہاں سے جیت کے آیا ہوں۔ عوام نے مجھے ووٹ دیا، عوام کی ایک رائے تھی جو میرے مد مقابل میرا عزیز تھا، وہ بہت طاقتور، پیسے کے حوالے سے، اقتدار کے حوالے سے، اختیار کے حوالے سے، لیکن وہاں کے عوام نے جو اپنی رائے بدلی، اس پر حکومت کو بھی، دوسرے دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر میرے حلقے میں میری رائے کا کوئی احترام نہ ہو، وہ بھی عوامی مفاد میں نہیں کہتا ہوں میرا ڈی سی فلانا ہو، میرا اے سی فلانا ہو، میرا ای ڈی او فلانا ہو، نہیں، جو بھی ہو، لیکن وہ شخص جو ماضی میں وہاں پہ غلط پریکٹس میں انوالو رہا ہو، اس کو وہاں پہ تعینات کرنا میں سمجھتا ہوں عوام کے حق میں نہیں ہوگا۔ ہم چیزوں کو مثبت طور پر حکومت کے سامنے لائیں گے۔ اب یہ حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کس طرح حل کرتی ہے اور کس طرح آگے لے جاتی ہے۔ دوسری بات سر، یہ ہمارے جو زمیندار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے زمینداروں کا جو صورتحال ہے
قائد ایوان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ہر بات وفاق سے بات کرنے کی طرف لے جاتے ہیں, تو وفاق کے نمائندے ہم اور آپ ہیں, ہماری اور آپ کی پارٹیاں وہاں پہ حکومت میں ہیں. ہم ان کو کہیں, وزیر اعظم کو, سرور صاحب کو, کہ جی بلوچستان کا یہ حال ہے, بلوچستان آلریڈی بہت سارے مشکلات کا شکار ہے, اگر یہ ہمارے زمیندار نان شبینہ کے محتاج ہو گئے, ان کی فصلیں تباہ ہو گئی, تو کیا اس سے ہمارے حالات بہتر ہوں گے؟ بلکہ مزید مایوسی ہوگی, مزید احساس محرومی ہوگا. احساس محرومی اور مایوسی کو جو ہے نا صحیح معنوں میں دیکھنا, اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنا, یہ حکومت کا بھی فرض ہے, اور اپوزیشن اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو, بڑی مہربانی. تھینک یو خیر جان بلوچ صاحب. مینا بلوچ صاحبہ, آپ اسی قرارداد کے مطابق